عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت، اس کا ذکر کیا کہ وہ 40 سال انتہائی فراوانی اور خوشی کے سال ہوں گے۔ ایسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ طوبیٰ للعیش بعد عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی گزارنے والوں کو خوشخبری ہو، یعنی اتنی اچھی زندگی وہ گزاریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ان کو بھی پہنچے گا۔ مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دفن کریں گے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ گزرے گا، پھر اس کے بعد قیامت کی جو آخری علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی پیاری سی خوشبودار ہوا بھیجیں گے، اور وہ ہوا دوسری روایت میں ہے کہ الین من الحریر، وہ اتنی نرم ہوگی کہ ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، لیکن وہ کرے گی کیا؟ فَتُوفِّيَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ایک روایت میں ہے کہ ذرۃ من ایمان، رائی کا جو دانہ ہے، خردل، جو اس سے بھی کم، جتنا بھی ایمان جس کے دل میں موجود ہوگا، وہ ہوا جو ہے وہ اس کو پہنچے گی تحت الآبات، اس کے جو ہے وہ بغل کے اندر کوئی چیز نکلے گی تو وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، کوئی صاحب ایمان بچے گا نہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی پہاڑوں کے اندر غاروں میں بھی چھپا ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو وہ ہوا جو ہے اس تک بھی پہنچے گی اور اس کو بھی فوت کر دے گی۔ تو یہ ہوا کا صرف مسلمانوں پر اثر انداز ہونا، اور صرف مسلمانوں کو یہ کیوں فوت کرے گی، کسی غیر مسلم کو کیوں نہیں فوت کرے گی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ، کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ تو چونکہ اب لوگ فتنے میں مبتلا ہونے والے ہوں گے، اس لیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اسے فوت کر لیں گے، اور پھر باقی کون باقی رہیں گے؟ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس کے بعد ایسے لوگ باقی بچیں گے جو اس قدر بدکار ہوں گے کہ گلیوں میں، چوراہوں میں اور سڑکوں میں ہی بدکاری کرنا شروع کر دیں گے، جس طرح گدھے ہوتے ہیں اس طرح گدھوں کی طرح۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا مجاہد اور سب سے بڑا اچھا آدمی اور سب سے اعلیٰ آدمی وہ ہوگا جو صرف اتنی جرت کرے گا، ان کو بدکاری سے نہیں روک سکے گا، بلکہ اتنا ان کو کہے گا کہ کاش تم اس دیوار کے پیچھے جا کے اپنا منہ کالا کر لیتے، یعنی دیوار کے پیچھے ہو جاتے، یعنی بدکاری سے نہیں روک سکے گا۔ اور دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کب ہونا ہے، اور حقیقت میں یہ اسی دنیا کے کچھ علاقے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ یورپ میں اور امریکہ میں اور جاپان میں اور فرانس میں یہ گندے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، بلکہ یہ سر عام ہی نہیں، اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ بالکل اس میں تو کوئی مطلب اس سے زیادہ اور کون سی چیز ہے؟ تو یہ اس طرح کے سارے لوگ ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے وہ سارے لوگ اسی طرح کے ہی ہو جائیں گے۔